اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم ویڈیو بنانے جا رہے ہیں وہ تمام پری ڈائبیٹک جو میری دوست احباب ہیں، میرے جاننے والے، میرے ویورز جو ہیں، جتنے لوگ ہیں وہ جن کو ابھی شوگر ہوئی نہیں، لیکن ڈاکٹرز نے ان کو کہہ دیا ہے کہ ان کو فیوچر میں شوگر ہو سکتی ہے، یا آلریڈی جن کو شوگر ہو چکی ہے ان کے لیے خاص بریک فاسٹ ہے۔ آج ناشتے کا ہم نے اہتمام کیا ہے۔ آج ہم نے جو لیا ہے وہ ہے جو کا دلیا۔ اچھا، جو کا دلیا کچھ اس طرح سے آپ نے لینا ہے، یہ والا جو کا دلیا آپ نے لینا ہے، اور جو کے دلیے کو لیا ہم نے ایک باؤل، ہم نے جو کا دلیا لے لیا، بے شک آپ تھوڑا کم لے لیجیے، لیکن آپ نے جب بھی بنانا ہے اپنی تازہ بریک فاسٹ بنانا ہے، مطلب اپنا ناشتہ جو ہے تازہ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ایک انڈا ہے جو کہ میں نے بوائل کرنے رکھ دی ہے، اور ساتھ میں کچھ فروٹس ہیں، آم ہے اور سیب ہے۔ میں نے تازہ فروٹ لی ہیں، لیکن آپ چاہیں تو ڈرائی فروٹ بھی لے سکتے ہیں، کشمش ہے، اخروٹ ہے، بادام ہے، کھجور ہے۔ آپ میٹھے کے طور پہ میں نے شہد یوز کروں گی، میں جو آج لیا ہے وہ شہد ہے، ہنی لیا ہے، لیکن آپ چاہیں تو اس میں کھجور کا میٹھا بھی ڈال سکتے ہیں، بہت اچھا ہوتا ہے اگر آپ کھجور اور کشمش ساتھ میں ڈالیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور بڑا لذیذ جو ہے نا یہ آپ کا بریک فاسٹ بنتا ہے، دلیا بنتا ہے۔ تو آج یہ ہم نے دلیا جو ہے اس کو مٹی کے برتن میں، آپ نے دیکھا ہے کہ میں ہمیشہ جو ہے وہ مٹی کے برتن یوز کرتی ہوں، اور کوشش کرتی ہوں کہ جو بھی چیزیں سنت نبوی بھی ہو، اور ساتھ میں آپ جو ہیں وہ اس لذیذ چیزیں بھی بنتی ہیں، ساتھ ساتھ سنت نبوی بھی۔ اچھا، آپ میں نے نا ابھی اس پین میں کوئی آئل نہیں ہے، یہ دیکھیں اس میں کوئی آئل نہیں ہے، میں نے اس میں یہ دلیا ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ اب اس دلیے کو جو ہے میں وہ بھونتی رہوں گی، اور ساتھ میں اس میں تھوڑا سا دیسی گھی ڈالوں گی، اگر آپ چاہیں تو آئل بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن ابھی میں نے اس میں صرف یہ میں نے اس کو سوکھا بھوننا شروع کر دیا اس برتن کے اندر۔ جب اس کا کلر چینج ہوگا پھر میں اس کے اندر تھوڑا سا آئل ڈالوں گی، اور پھر ساتھ میں پانی ڈالوں گی، گھی ڈالوں گی، بلکہ میں دیسی گھی تھوڑا سا ½ ٹی اسپون ڈالوں گی اس کے اندر، تاکہ اس کا تھوڑا سا ٹیسٹ بہتر ہو جائے۔ جو لوگ پری ڈائبیٹک نہیں ہیں، جن کو شوگر ہے اس طرح کا مرض نہیں ہے، وہ چاہیں تو اس دلیے میں دیسی گھی ڈالنے کے بعد گڑ ڈالیں، بہت مزیدار گڑ میں دلیا بنتا ہے یہ والا، بہت ہی مزیدار لذیذ قسم کا بنتا ہے۔ اور کچھ لوگ جو ہے پسند کرتے ہیں دودھ، تو وہ دودھ بھی اس میں دودھ میں بھی بنا سکتے ہیں، میں خیر پانی میں بناؤں گی، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ جو ہے نا پراپر یہ کہ آپ اس کی دیکھیں، اس کی رنگت اور غذائیت۔ ایک چمچ جو ہے ½ ٹی اسپون، یا اگر ٹیبل اسپون ہے تو ½ چمچ مجھے گھی کا ڈال کے پیالی میں دے دیں۔ دوسری مٹی چینی کی پیالی ہے اس میں ڈال دیں گے۔ تو ابھی آپ دیکھیں ہم نے اس کو بھوننا شروع کر دیا ہے، اور ساتھ ہی ہماری دوسری طرف انڈا جو ہے وہ ابل رہا ہے۔ اچھا ویورز، تھوڑا سا شور ہوتا ہے میرے اس چولہے کے اندر، اور تھوڑا سا ہو سکتا ہے ان پلیزنٹ آپ کو ساؤنڈ آ رہی ہوں، لیکن یہاں تھوڑا سا ہمارے یہاں گیس کا ایشو ہوتا ہے، اور جب میں یہ چلاتی ہوں اس کو سلنڈر یا دوسری پہ تو اس کی شور آ رہا ہوتا ہے۔ کوشش کرتی ہوں کہ شور کو ہٹا دوں، لیکن بعض تک نہیں ہٹا پاتی۔ تو آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے لیے جو ہے وہ فل آپ کو اس چیز کا وہ ہے بینیفٹ مل رہا ہے چیزوں کا، آپ کے لیے ایک اچھی چیزوں میں ہمیشہ لانے کی کوشش کرتی ہوں۔ اچھا، یہ جو دلیا ہے یہ بہت جو کا دلیا، دیکھیں ایک تو سنت نبوی پوری ہوتی ہے، دیکھیں اس وقت ہم نے کتنی سنتیں پوری کر رہے ہیں، اور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مٹی کے برتن یوز کریں، ہم مٹی کے برتن میں پکائیں گے، مٹی کے برتن میں کھائیں گے۔ میں آپ کو پریزنٹیشن دے کے دکھاؤں گی۔ اس کے بعد ہم مٹی کے ہی برتن جو ہے میں یوز کرتی ہوں، گلاس بھی، جگ بھی، میں نے آپ کو دکھایا کہ ڈیٹاکس واٹر کے لیے میں نے گھڑا استعمال کیا تھا۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کا دلیا ہے، یہ گندم کا دلیا نہیں ہے، جو کا دلیا ہے۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم جو کو بہت پسند کرتے تھے، یہاں تک کہ روٹی بھی جو کی کھاتے تھے۔ کسی دن ہم کوشش کریں گے، میں نے کہا تھا ایک ویڈیو میں کہ جی ہم آپ کو جو کے بسکٹ بنانا سکھائیں گے، ہیلدی بسکٹ، اخروٹ شیپ کے بسکٹ، اور اخروٹ ہی ہوں گے ان کے اندر، اور وہ بہت ہی اچھا ناشتہ ہوتا ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو تھک جاتے ہیں دلیا کھا کھا کے، انڈا ابلا، شامی کباب، جو ویٹ بھی لوز کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ اپنا جو ہے اس کو بھی کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، ڈائبٹیز کو بھی کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ لوگ چیزیں ظاہر ہے ایک طرح کی چیز کھانے سے تو بندہ تھک ہی جاتا ہے نا، تو آپ کو مختلف چیزیں، مختلف ٹیسٹ آپ کو چاہیے ہوتے ہیں، چیزیں بھی ہیلدی بھی ہوں اور ٹیسٹی بھی ہوں، تو بہت
اچھا رہتا ہے۔ ابھی دیکھیں اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا، یہ دیکھیں پہلے بالکل وائٹ تھا، اب ہلکا سا اس کے اندر براؤن بھی آنا شروع ہو گیا، بھننا شروع ہو گیا، کافی بھن رہا ہے۔ اور میں بھی اس لیے تیزی سے چمچ چلا رہی ہوں کہیں یہ نیچے سے لگ نہ جائے۔ ابھی ہوتا کیا ہے کہ میں نا کافی زیادہ جب دوستوں میں بیٹھتی ہوں تو میں جب ان سے یہ بات کرتی ہوں ہیلدی اور بیلنس نیوٹریشن کی بات کرتی ہوں، بیلنس ڈائٹ کی بات کرتی ہوں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ بہت زیادہ کھانا کھانے کے بعد بہت ساری سویٹ ڈش لینے کے بعد تمام چیزیں کسی دعوت میں کھائیں گے، اور اینڈ میں چائے جو ہے وہ کہتے ہیں جی ہمیں وداؤٹ شوگر دے دیجیے چائے، یا کینڈرل کے ساتھ ہمیں چائے دے دیں۔ تو میں نے کہتی ہوں یہ کیوں جی، وہ ہم نے میٹھا نہیں لینا۔ تو میں کہتی ہوں جو کچھ اتنا کھایا، 4 روٹیاں کھائی ہیں، آپ کے خیال میں وہ میٹھے میں شامل نہیں ہوں گی، یا وہ میٹھا نہیں بنیں گی اندر جا کے؟ تو بہت زیادہ جو ہے نا مس انڈرسٹینڈنگ ہے یا کنسپٹ نہیں ہے کہ چیزیں جو ہے وہ روٹی چاول اور باقی مرغن غذائیں اور بیکری آئٹمس جو ہیں وہ شوگر نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ شوگر وہی ہے جو چینی ہے، بس وہی شوگر ہے، اسی سے اوائڈ کرنا، باقی ان چیزوں کو کھاتے رہنا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ویورز آپ کو پتہ ہے نا کہ بیکری آئٹمس جو ہیں وہ آپ کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہیں۔ آپ نے کوئی بیکری کا آئٹم نہیں یوز کرنا، اور اس کے علاوہ روٹی جو ہے اور جو چاول ہے اگر آپ وافر مقدار میں لیتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل اگر آپ تو بہت چھوٹا سا پھلکا ہلکا سا چپاتی جسے ہم کہتے ہیں توے پہ بنا کے پھلا کے اگر آپ سالن کے ساتھ، چکن کے سالن کے ساتھ، آپ آملیٹ کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ آپ کھا رہے ہوتے ہیں تو اس سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کو نقصان نہیں دے گی۔ لیکن دن میں روٹی کی جو طاقت رہتی ہے نا، جو لوگ صبح صبح روٹی نہیں کھاتے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آج ہم فلاں چیز کھا لیں فلاں چیز کھا لیں، لیکن روٹی نہ کھائیں، تو وہ سارا دن کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کو سیٹسفیکشن نہیں ہوتی۔ دوسرا جو ایک طاقت ہوتی ہے گندم کی، جو اللہ نے اس کے اندر طاقت رکھی ہے، اور آپ اگر وہ بیلنس چپاتی لیتے ہیں، بہت بڑا 4 پیڑوں کا ایک روٹی نہیں بناتے اور 3-4 چپاتیاں نہیں کھاتے اور ایک پھلکا کھاتے ہیں اور پھر دن میں کچھ نہیں لیتے، ایسا کوئی کارب نہیں لیتے، تو آپ یقین مانیں کہ نہ آپ کا ویٹ گین ہوگا اور نہ ہی آپ کو کوئی شوگر کا ایشو ہوگا۔ لیکن وہی چیزیں میں بار بار کہتی ہوں کہ آپ اپنی چیزوں کو بیلنس کریں، آپ اپنی ڈائٹ کو بیلنس کریں، آپ ہر چیز کھائیں، اللہ کی ہر نعمت۔ میری ہمیشہ چیلنج ہوتا ہے تمام ان لوگوں کو جو کہتے ہیں یہ بھی نہ کھائیں یہ بھی نہ کھائیں، میں کہتی ہوں چاولوں سے منع کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ابلا ہوا چاول اگر لے لیتے ہیں، ایک بار پانی سے ابالتے ہیں، پھر اس کا فلی پانی قطرہ قطرہ اس کے اندر سے سٹارچ کا نکال دیتے ہیں، تو وہ چاول کبھی بھی آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہو سکتے۔ پیچھے رہ ہی کیا جاتا ہے ان میں، ایک وائٹ چاول جو آپ کو صرف سیٹسفائڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ نے کھانا کھایا ہے، اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جو آپ کے لیے کسی نقصان کا جو ہے وہ سبب بنے۔ تو دیکھیں یہ ہمارا دلیا بالکل ریڈی ہو گیا، اس سے زیادہ اگر میں اس کو کروں گی نا تو یہ کالا ہو جائے گا، اس کا ٹیسٹ چینج ہو جائے گا۔ یہ گولڈن براؤن ہو گیا، اچھے سے میں نے اس کو کر لیا ہے۔ اب میں اس میں ذرا سا وہی میں نے کہا تھا جی میں ½ ٹی اسپون اس میں دیسی گھی ڈالوں گی، مجھے بہت اچھا لگتا ہے باقی گھی کھانے سے۔ یہ میرا دیکھ لیں گے ٹی اسپون ہے، ٹھیک ہے نا، ابھی اس کا میں ½ ٹی اسپون لوں گی، اور اگر ٹیبل اسپون ہو یہ تقریباً اتنا سا میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے۔ یہ اس کے لیے یہ ابھی اس کو کوٹ کر دوں گی تاکہ یہ اس کا کلر اور اچھا ہو جائے اس کے کوٹ کرنے سے، ٹھیک ہے۔ ساتھ ہی میں اس میں جو ہی یہ کوٹ ہوتا ہے میں اس میں پانی ڈال دوں گی، یہ دیکھیں کوٹ ہو گئی اور کلر اور بہتر نکھر کے آ گیا نا، جو پہلے پتہ نہیں چل رہا تھا اب دیکھیں۔ اور وہ اس میں اب پانی ایڈ کر دوں گی تاکہ یہ ہمارا گل جائے، اور یہ بہت جلدی گلتا ہے۔ یہ دلیا جو ہے جو کا ہو، ایک اوٹ میل ہو یا یہ ایک جو نا کرش بھی آتے ہیں دلیا، وہ بھی ہوتا ہے جیسے ڈبوں میں بنا ہوا کرش ہوتا ہے، لیکن اس سے بہت بہتر ہے یہ والا دلیا نا۔ میں نے اس میں پانی ڈال دیا، یہ اتنا ڈالا ہے کہ یہ اچھے سے گل جائے گی پانی۔ آپ اس کا ڈھکن مجھے دے دیں، میں اس کو ڈھک دوں، ہم اس کو ڈھک دیں گے، ساتھ میں ہمارا ایگ جو ہے وہ بوائل ہو چکا ہے، ہم اتنی دیر اس کو ڈھکتے ہیں۔
میں نے اس کو ڈھک دیا، ابھی اس کے اندر بھاپ بن جائے گی اور یہ جلدی گل جائے گا. پھر آپ کو اس کی پریزنٹ کریں گے، تھوڑی دیر 10 سے 15 منٹ لگیں گے اس کو بننے میں. ہو سکتا ہے 10 منٹ کے اندر ہی تیار ہو جائے، ڈپینڈ کرتا ہے. اتنی دیر میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہم نے فروٹس رکھے تھے، ہم وہ فروٹس جو ہیں ان کو ہم کیوبس میں کاٹ لیتے ہیں. یہ میرے پاس فروٹس ہیں اور ایک پلیٹ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، آپ نے چھیل کے کوئی بھی فروٹ کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ چھیل کے فروٹ کو کرتے ہیں، یعنی پورا سیب چھیلنے کے بعد پھر آپ کریں گے تو اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ اس کو پہلے کیوبس میں کاٹ لیں اور پھر آپ اس کو جو ہے اچھی طرح ہاتھ دھونے کے بعد اس کو آپ کیوبس میں کاٹ لیں. اس طرح سے میں اور زیادہ چھوٹے کیوبس کروں گی کیونکہ میں دلیے کے اندر مکس کر کے اس فروٹس کو کھاتی ہوں فریش کو، یا میرے پاس کوئی بھی چیری یا کوئی چیز جو موسم کا فروٹ ہوتا ہے میں اس کو ڈال لیتی ہوں. لوگ بیریز ڈالتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں بیریز کوئی بھی کسی قسم کی بیریز نہیں ہوتی سوائے ایک آدھ کوئی ہے، مجھے ابھی ایگزیکٹ پتہ نہیں، جو یہاں پہ گرو کرتی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ سب جتنے بیریز آتی ہیں جو دکھائی جاتی ہیں دلیے کے اوپر، دلیے کے بول کے اوپر، اور اسی طرح پھر بننے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آئی تھنک سو کہ کولڈ سٹوریج کی یا پریزرویٹو کھانے سے بہتر ہے کہ آپ تازہ فروٹ لیں، کہ جتنے پریزرویٹو ہوتے ہیں ان کو سیو کرنے کے لیے ان کے اوپر جو کیمیکل لگایا جاتا ہے وہ بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، ہارم آپ کو دے سکتا ہے. تو اللہ نے ہر موسم کے لحاظ سے، آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو ہر موسم کے لحاظ سے جب اس کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ پھل ہمیں ملتا ہے. ابھی آم جو ہے ہمیں گرمی میں ملتا ہے، سردی میں نہیں ملتا، اور جو تربوز ہے وہ ہمیں جس موسم میں ملتا ہے وہ صرف اسی موسم میں، گرمی کے موسم میں اگتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ پھر ایک وقت آتا ہے وہ تربوز کا موسم ختم ہو جاتا ہے. جیسے ابھی لیچی اگی تھی، کچھ دنوں کے لیے لیچی رہی، وہ ختم ہوگی. اسٹرابری کچھ دنوں کے لیے رہی. اگر آپ غور کریں اللہ تعالیٰ کی اس بات پہ اور موسم کو دیکھیں اور دیکھیں کہ اس وقت ہمیں کون سے نیوٹرینٹ چاہیے ہوتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل کون سے ہمیں کیلشیم چاہیے، کون سے مائکرو نیوٹرینٹس چاہیے اس کے اندر ہمیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس موسم کے لحاظ سے جو کہ ہمیں ویسے نہیں مل رہی ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس موسم کے لحاظ سے وہ پھل بنا دیے ہیں تاکہ ہم ان سے اپنی فل افادیت حاصل کر سکیں. اللہ جل شانہ ہماری ہر لحاظ سے ہماری مدد فرمائے. ہمیں کسی بھی چیز میں میرا رب ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا، وہ کھانے کی چیز ہو، وہ جو ہو، تو کبھی بھی ہمیں اس چیز میں وہ تنہا نہیں چھوڑتا، اور دیکھتا ہے کہ میرا جو اشرف المخلوقات ہے جس کو میں نے تخلیق کیا ہے اس کو کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، کون سے پھل کی ضرورت ہے. سبزیاں بھی اسی لحاظ سے آتی ہیں کہ آپ نے دیکھے کہ سبزی جو ہے وہ ہر اس سیزن کے لحاظ سے آ رہی ہوتی جب ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے، ہماری باڈی کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. تو اسی طرح سے جو گرمی کے پھل ہیں وہ سردی میں نہیں آتے، جن کی تاثیر جو ہے گرمی والی ہے، وہ گرم ہے تاثیر، وہ سردیوں میں اگتے ہیں پھل. تو ہر چیز میں میرے مالک کی، ہر ایک چیز میں میرے مالک کا راز چھپا ہے اور اس کی رحمتیں چھپی ہیں ہمیں، جو ہمیں اس وقت پتہ نہیں چل رہی ہوتی. ہم چیزوں میں ویڈیوز کو دیکھ کے یا باقی چیزوں کو دیکھ کے کوشش کرتے ہیں کہ سیم ویسی چیز کھائیں، اور اس چیز کو بنانے کے چکر میں ہم بہت زیادہ مارکیٹ سے پریزرویٹو چیزیں اٹھا کے لے آتے ہیں. ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں نیچرل چیزیں کھانی چاہیے، نیچر پہ رہنا چاہیے. تو پھر آپ کا لبا جو ہے وہ بھی کام کرتا رہے گا، آپ کو جگر کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، فیٹی لیور بھی نہیں ہوگا، اور کوئی اس طرح کی چیزیں جو ہیں آپ کو نقصان نہیں دے سکیں گی جب آپ نیچر پہ جی رہے ہوں گے. آپ نے دیکھا ہوگا برڈز جو ہیں، اینیملز جو ہیں، وہ ہماری طرح بیماریوں کا شکار نہیں ہوتے ہیں، ان کا فیٹی لیور نہیں ہوتا، ان کو کوئی ڈائبٹیز نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ نیچر پہ جیتے ہیں. وہ ہر چیز جو ہے وہ ان کا سونا اٹھنا. ایک چیز جو ویورز جو میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ اس فیکٹر میں پری ڈائبٹیز میں یا ڈائبٹیز میں یا ہائپر ٹینشن میں آپ کی نیند کا بڑا عمل دخل ہے. یہ ہماری ہیلدی لائف سٹائل کا پہلا پلر ہے نیند. اگر آپ نیند نہیں پراپر لے رہے اور وہ جو ہارمون ہمارے سونے کی
بعد جو ریلیز ہوتے ہیں باڈی میں وہ آپ کے رہ جاتے ہیں اور آپ پھر بہت ساری چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ ارلی ان دا مارننگ اٹھتے ہیں اور ٹائم پہ سوتے ہیں تو آپ کو جو فرسٹ رے آپ کی جو آتی ہے سورج کی، وہ آپ کو لاٹ آف میلاٹونین آپ کو دیتی ہے، اور میلاٹونین وہ ہارمون ہے جو آپ کی نیند میں، آپ کے سکون میں، آپ کو کام رکھنے میں، پرسکون رکھنے میں کام آتا ہے۔ تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ بیماریوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو آپ نیچر پہ آ جائیے۔ آپ اپنی نیند کا، کھانے پینے کا، چیزوں کا، زبان کے ٹیسٹ پہ مت جائیے، آپ ان چیزوں پہ آئیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دیں گے اور آپ دیکھیے گا کہ کتنا زیادہ آپ کے اندر چینج آتا ہے اس چیز سے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے کیوبس کٹ جاتے ہیں، تو ہم اس کو، یہ میں باؤل بھر کے اس کا دیکھیں، ایک میں نے سیب لیا ہے، ایک میں نے مینگو لیا ہے اس کے ساتھ، اور یہ جو فروٹس کا اپنا جو میٹھا ہوتا ہے یہ آپ کو قطن شوگر میں نہیں کرتا، نہ آپ کو نقصان دیتا، آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ لیکن اب یہ ہے نا کہ میں نے یہ اب لینا ہے، پھر میں نے اس کو بار بار نہیں لینا، ایک میری لمٹ ہے، اور بس میں اس میں لے کے پھر سارا دن نہیں لوں گی۔ اب فروٹس بھی لوں گی تھوڑا سا ٹیسٹ کے لیے، صرف میں اس میں شہد ڈالوں گی دلیے میں، صرف ایک ہلکا سا ٹیسٹ کے لیے، ورنہ مجھے شاید صرف فروٹ کا میٹھا ہی کافی ہے۔ اور ساتھ میں ایک میں بوائلڈ ایگ ہے وہ لوں گی، کالی مرچ کے ساتھ لوں گی، کالی مرچ بہت اچھی ہوتی ہے۔ اگر آپ صبح صبح نہار میں کالی مرچ کھا رہے ہوتے ہیں، آپ کی آئی سائٹ بھی تیز ہوتی ہے، آپ کی انٹسٹائن کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہوتے ہیں، اور آپ کو وہ زود ہضم غذا بن جاتی ہے کالی مرچ سے۔ اب ہم دلیے کو دیکھتے ہیں، اگر ہمارا دلیا اتنی دیر میں ہو گیا ہے تو بس یہ ہمارا دلیا نیئر ٹو کوک ہے، بس تھوڑی سی اس کو دیر ہے اور یہ بالکل ریڈی ہے ہونے والا ہے۔ بس اس کو نہیں ابھی اس پہ لگا دیا اسپون پہ۔ ویورز، ایک چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ دلیے کی، کچھ لوگوں کو نا دلیے کی، خصوصاً بچے جو ہوتے ہیں ان کو خوشبو جو ہے وہ اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، تو میں چاہتی ہوں کہ اس سٹیج پہ جب آپ نے دیکھا، اس سٹیج میں جب ہمارا دلیا یہ بالکل یہ والی سٹیج ہے، تو میں اس میں اب تھوڑا سا اس کے اندر، یہ دم والی سٹیج ہے، ٹھیک ہے، اس پہ ہم تھوڑا سا دم لگاتے ہیں، تو میں تھوڑا سا ہی آپ کے سامنے ایک چٹکی بھر جو ہے میں نے سونف لیے، میں نے چمچ میں نہیں لی، چٹکی آپ کو دکھانا چاہ رہی تھی، اور یہ میں نے ڈال دی تاکہ اس کی بڑی پیاری سی خوشبو، یا آپ اس میں الائچی بھی ڈال سکتے ہیں، دونوں چیزیں آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے، ٹھیک ہے۔ ہلکا سا میں نے اس کو وہ لگا دیا تاکہ اس کے اندر اس کی، آپ سونف کو مسل کے بھی ڈال سکتے ہیں اور زیادہ اچھی خوشبو آ جاتی ہے۔ تو اس دوران میں جب اب ہمارا دلیا بالکل جو ہے جو کا دم پہ لگا ہوا ہے، اور ایک چیز جو آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کرنی تھی وہ یہ تھی کہ ایک چھوٹی سی نظم ہے آج کی ان لوگوں کے لیے جو ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں، کوئی کہیں رہتا ہے، کوئی کہیں رہتا ہے، کوئی باہر ملک گیا ہوا ہے فورن میں کمانے کے لیے، بیوی بچے گھر میں ہیں، ان کوئی لوگوں میں ویسے ہی موسم چینج ہو چکا ہے ان کی فیملی کا، تو ان کے نام ہیں کہ کوئی پوچھے تم سے کون ہوں میں، تم کہہ دینا کوئی خاص نہیں، ایک دوست تھا پکا کچا سا، ایک جھوٹا سا آدھا سچا سا، جیون کا ایک ساتھی تھا پاس جو ہو کر بھی پاس نہیں، کوئی پوچھے تم سے کون ہوں میں، تم کہہ دینا کوئی خاص نہیں، ایک خواب تھا ٹوٹا بکھرا سا، ایک درد تھا میٹھا گہرا سا، بارش کی پہلی بوند میں ہی ایک آنسو تھا ٹھہرا سا، وہ ایک موسم تھا جو بیت گیا، وہ ایک وعدہ تھا جو ٹوٹ گیا، پھر بھیڑ میں چلتا سایہ تھا جو ہاتھ سے تیرے چھوٹ گیا،
کوئی پوچھے تم سے کون ہوں میں، تم کہہ دینا کوئی خاص نہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی نظم تھی، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی، کیونکہ ٹائم کو بھی میں نے دیکھنا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں کبھی بھی ویڈیو کو کٹ کر کے اس کو کر کے میں نہیں چاہتی کہ آپ اس طرح میری ویڈیوز کو دیکھیں، کہ آپ کو جو ہے وہ فلی اینڈ میں ایک ایک سٹیپ نظر نہ آئے۔ اب ہم نے اس کو آگ کو بند کر دیا ہے۔ مٹی کا برتن جو ہے وہ کافی دیر تک گرم رہتا ہے۔ آپ اگر ہلکا ہلکا پانی ہو، سبزی ہو، جو بھی آپ اس میں پکا رہے ہوں، جو بھی چیز، چاول ہوں، آپ اس میں ہلکا ہلکا چیزیں، پانی وغیرہ آپ اس کے اندر چھوڑیں گے، کیونکہ اگر آپ نہیں چھوڑیں گے تو یہ برتن جو ہے بہت دیر تک گرم رہتا ہے، تو آپ کی چیزیں جلنے کا ڈر ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اس کو جو ہے وہ میں نے لگا دیا، صرف 1 سے 2 منٹ کے اندر ہمارا انشاءاللہ یہ دم جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آپ کو پریزنٹیشن دیتے ہیں۔ ایگ کو چھیل کے دے دیں بھائی آپ مجھے، ساتھ اس کے گول گول کیوب کاٹ کے دے سجانے کے لیے ساتھ، تاکہ ایک پلیٹ ہماری اچھی سی ہو، کھانے میں خوبصورت لگے دیکھنے میں۔ اور تھوڑے سے نٹس بھی دے دو مجھے، یہ مجھے پکڑا دے انڈا، میں ساتھ میں کر لیتی ہوں، میں ساتھ ساتھ ویورز کو دکھاتی بھی رہتی ہوں۔ مجھے ہم نے اس کو چھیل لینا ہے جب تک ہمارا دلیا جو ہے وہ اس پہ ہے۔ مجھے ہاں، اور نٹس چاہیے، اور چھری بھی دے دیں اندر سے، تھوڑی سی کشمش اور وہ دے دیں بس۔ میں صرف دکھانا چاہتی ہوں کہ کوئی اگر اس میں وہ ہو جائے تو یہ لیجیے آپ کا ایگ جو ہے ہمارا ریڈی ہے۔ یہ ایگ بوائل ہو گیا، تو اب ہم نے اس کو چھری سے اس کے کیوبس کاٹ دیں، ہم اس کو پلیٹ میں سجانا شروع کر دیں گے جس میں ہم نے دلیا ڈالنا ہے۔ جو پریزنٹیشن ہوتی ہے نا وہ آپ کی ایپیٹائٹ کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے، آپ کی ڈائجیشن کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے۔ آپ کا HCl جو آپ کا ایک رطوبات جو آپ کے معدے سے نکلتی ہیں وہ آپ کی بہت اچھے سے آنا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور بہت اچھا لگتا ہے۔ ہر وہ کھانا، بے شک آپ نے کچھ ہوٹلوں میں دیکھا ہوگا کہ ان کا کھانا اتنا ٹیسٹی نہیں ہوتا، لیکن ان کی پریزنٹیشن کی وجہ سے آپ بہت ان سے وہ ہوتے ہیں اور کھانے کو دل جاتا ہے، بار بار آپ وہاں جاتے ہیں۔ تو دلیا جناب ہمارا ریڈی ہے، اب ہم اس کو اس میں پور کرتے ہیں۔ اچھا، آپ چاہیں تو اس میں دودھ بھی ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ چاہیں تو اس کو اس طرح سے کھانا چاہیں تو آپ چاہیں تو اس میں دودھ ڈال دیں، ٹھیک ہے۔ یہ بالکل ریڈی ہے ہماری پلیٹ، ہم نے اس پر یہ دیکھیں یہ ڈال دیا میں نے اس کے اندر۔ آپ چاہیں اس کے اوپر کھجور کے پیسز ڈالیں، چاہیں شہد ڈالیں، میں یہاں پہ اس کے اندر ڈالوں گی تھوڑا سا، میں نے ہنی رکھا ہوا ہے ساتھ، یہ تھوڑا سا میں نے شہد ڈال دیا ہے، یہ اس کے اندر میں نے شہد ڈالا تاکہ اس کی سجاوٹ بھی ہو جائے اور یہ کھانے کے قابل بھی اس کا جو ہے وہ نگلا بھی جائے۔ لوگ کہتے ہیں جی ساڈا نگلا نہیں جاندہ کھانا، اترتا ہی نہیں گلے تو تھلے، کیونکہ سکا سکا تے پھکا پھکا ہوندا ہے۔ تو جی ہم نے شہد ڈال دیا اس کے اندر، آپ کے ٹیسٹ کے لیے لیں جی ویورز، آپ کی چیزیں تیار ہیں۔ شکریہ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا، بہت شکریہ۔ پلیز آپ کمنٹس کیا کیجئے اور بتایا کیجئے کہ آپ کو اور کس کے بارے میں، ویسے تو بہت زیادہ ماشاءاللہ بہت سارے بہن بھائی، اللہ تعالیٰ سب کو کامیابیاں دیں، اللہ سب کو توفیق دے کہ وہ اپنا علم جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں۔ اللہ ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے، اللہ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے، آپ سب کو اللہ تعالیٰ صحت زندگی دے، صحت والی، اور اللہ توفیق دے کہ آپ کسی بھی نعمت سے محروم نہ رہیں۔ شکریہ۔